السلام علیکم بچوں، سبق نمبر 11 چھٹویں جماعت سائنس، روشنی، سائے اور انعکاس۔ سوال نمبر 1، مندرجہ ذیل بکسوں کو دوبارہ سے اس طرح ترتیب دیجیے کہ ایسا جملہ تشکیل پا جائے جو ہمیں غیر شفاف اشیاء کو سمجھنے میں مدد کر سکے۔ بناتی ہیں شفاف غیر سایہ چیزیں۔ جواب: غیر شفاف چیزیں سایہ بناتی ہیں۔ سوال نمبر 2، مندرجہ ذیل اشیاء یا مادوں کی غیر شفاف، شفاف یا نیم شفاف اور منور یا غیر منور اشیاء کے تحت درجہ بندی کیجیے۔ ہوا، پانی، چٹانی ٹکڑا، ایلومینیم کی شیٹ، آئینہ، لکڑی کا بورڈ، پالیتھین کی شیٹ، سیڑھی، دھواں، سادہ کانچ کی شیٹ، کہرا، لوہے کا لال گرم ٹکڑا، برنر کی لو، کارڈ بورڈ کی شیٹ، روشن ٹارچ، سیلوفین کی شیٹ، تار کی جالی، مٹی کا تیل کا اسٹو، سورج، جگنو، چاند۔ جواب: غیر شفاف اشیاء، چٹانی ٹکڑا، ایلومینیم کی شیٹ، آئینہ، لکڑی کا بورڈ، سیڑھی، دھواں، سادہ کانچ کی شیٹ، کہرا، لوہے کا لال گرم ٹکڑا، برنر کی لو، کارڈ بورڈ کی شیٹ، روشن ٹارچ، مٹی کے تیل کا اسٹو، سورج، جگنو، چاند۔ شفاف اشیاء: ہوا، پانی، پالیتھین کی شیٹ، صاف سادہ کانچ کی شیٹ، سیلوفین کی شیٹ، تار کی جالی۔ نیم شفاف اشیاء: دھواں، پالیتھین کی شیٹ، دھندلی، کہرا۔ منور اشیاء: لوہے کا لال گرم ٹکڑا، برنر کی لو، روشن ٹارچ، مٹی کے تیل کا اسٹو، سورج، جگنو۔ غیر منور اشیاء: ہوا، پانی، چٹانی ٹکڑا، ایلومینیم کی شیٹ، آئینہ، لکڑی کا بورڈ، پالیتھین کی شیٹ، سیڑھی، دھواں، سادہ کانچ کی شیٹ، کہرا، کارڈ بورڈ کی شیٹ، سیلوفین کی شیٹ، تار کی جالی، چاند۔ سوال نمبر 3، کیا آپ ایک ایسی شکل بنانے کے بارے میں سوچ سکتے ہیں جو اگر ایک طرح سے رکھی جائے تو مدور سایہ بناتی ہے اور اگر دوسری طرح سے رکھی جائے تو مستطیل نما سایہ بناتی ہے؟ جواب: استوانہ یا سلنڈر ایک ایسی شکل ہے جس کا دائروی حصہ روشنی کے سامنے ہو تو مدور سایہ بنتا ہے اور اگر مائل سطح روشنی کے سامنے ہو تو مستطیل نما سایہ بنتا ہے۔ سوال نمبر 4، کسی اندھیرے کمرے میں اگر آپ کے سامنے آئینہ موجود ہو تو کیا آپ اس میں اپنا انعکاس دیکھ پائیں گے؟ جواب: جی نہیں، کیونکہ چیزوں کو دیکھنے کے لیے روشنی کی ضرورت ہوتی ہے، اس لیے اندھیرے کمرے میں ہم اپنا عکس آئینے میں نہیں دیکھ سکتے۔
چھٹویں جماعت سائنس سبق نمبر 12 بجلی اور سرکٹ سیمسٹر 2 سوال نمبر 1 خالی جگہیں پر کیجیے۔ یہ وہ آلہ جسے برقی سرکٹ کو منقطع کرنے کے لیے استعمال کیا جاتا ہے سوئچ کہلاتا ہے۔ بی ایک برقی سیل میں 2 ٹرمینل ہوتے ہیں۔ سوال نمبر 2 بتائیے کہ مندرجہ ذیل بیانات صحیح ہیں یا غلط۔ دھاتوں سے ہو کر برقی رو گزر سکتی ہے، صحیح۔ سرکٹ ناپنے کے لیے دھاتی تار کے بجائے جوٹ کی رسی کا استعمال کیا جا سکتا ہے، غلط۔ سی برقی رو تھرموکول کی شیٹ سے ہو کر گزر سکتی ہے، غلط۔ سوال نمبر 3 تشریح کیجیے کہ شکل میں دکھائے گئے انتظام میں بلب روشن کیوں نہیں ہوتا؟ جواب پیچ کس یعنی اسکریو ڈرائیور کا دستہ حاجز شے سے بنا ہوتا ہے جو برقی توانائی کو اپنے اندر سے گزرنے نہیں دیتا، اس لیے شکل میں دکھائے گئے انتظام میں بلب روشن نہیں ہوتا۔ سوال نمبر 4 شکل میں ڈرائنگ کو مکمل کیجیے جس سے ظاہر ہو جائے کہ دونوں تاروں کے آزاد سروں کو منسلک کیا جائے تاکہ بلب روشن ہو جائے۔ سوال نمبر 5 برقی سوئچ استعمال کرنے کا کیا مقصد ہے؟ کچھ ایسے برقی آلات کے نام بتائیے جن کے اندر سوئچ لگے ہوتے ہیں۔ جواب برقی سوئچ ایک ایسا آلہ ہے جو سرکٹ کو توڑتا ہے یا اسے مکمل کرتا ہے۔ اسے برقی دور کو مکمل یا منقطع کرنے کے لیے استعمال کیا جاتا ہے۔ برقی آلات جن کے اندر سوئچ لگے ہوتے ہیں ریڈیو، ٹی وی، ٹارچ، موبائل اور برقی کھلونے وغیرہ۔ سوال نمبر 6 کیا شکل میں سرکٹ مکمل ہونے کے بعد بلب روشن ہوگا اگر سیفٹی پن کی جگہ ہم ربر کا استعمال کرتے ہیں؟ جواب اگر سیفٹی پن کی جگہ ہم ربر کا استعمال کریں تو یہ سرکٹ مکمل نہیں ہوگا کیونکہ ربر حاجز شے ہے، اس لیے بلب روشن نہیں ہوگا۔ سوال نمبر 7 شکل میں دکھائے گئے سرکٹ میں بلب روشن ہوگا یا نہیں؟ جواب دونوں بلب کے ایک ہی ٹرمینل سے جڑے ہوئے ہیں، اس لیے برقی رو بلب سے نہیں گزرے گی اور اسی وجہ سے شکل میں دکھائے گئے سرکٹ میں بلب روشن نہیں ہوگا۔ سوال نمبر 8 کسی شے پر موصل ٹیسٹر کا استعمال کرکے یہ دیکھا گیا کہ بلب روشن ہو جاتا ہے، یہ شے موصل ہے یا حاجز؟ واضح کیجیے۔ جواب چونکہ اس شے سے برقی رو گزر رہی ہے اور بلب روشن ہو رہا ہے اس لیے یہ شے موصل شے ہے۔ سوال نمبر 9 بجلی کا کام کرنے والا جب آپ کے گھر پر برقی سوئچ کی مرمت کرتا ہے تو ربر کے دستانے کیوں پہنتا ہے؟ جواب بجلی کا کام کرنے والوں کو اکثر برقی جھٹکا لگنے کا امکان ہوتا ہے، اس لیے
برقی سوئچ کی مرمت کرتے وقت ربر کے دستانے پہنتے ہیں کیونکہ ربر ایک حاجز شے ہے اور یہ بجلی کے جھٹکے سے بچاتا ہے۔ سوال نمبر 10، مرمت کا کام کرنے کے لیے بجلی مستری جس پیچکس اور پلاس کا استعمال کرتے ہیں ان کے ہینڈل عموماً پلاسٹک یا ربر سے ڈھکے ہوتے ہیں، کیا آپ بتا سکتے ہیں کیوں؟ جواب، حاجز کے بغیر پلاس اور پیچکس جیسے برقی اوزار کا استعمال کرنے سے استعمال کرنے والے کو برقی جھٹکا لگنے کا امکان ہوتا ہے۔ ربر یا پلاسٹک حاجز اشیاء ہیں اور یہ برقی روح کے سیدھے رابطے سے بچنے میں مدد کرتے ہیں۔ جب الیکٹرک مستری برقی تاروں کو پلاسٹک یا ربر سے ڈھکے ہوئے آلات کے ساتھ چھوتے ہیں تو برقی روح ان کے جسم سے نہیں گزر سکتی، جس سے یہ حادثے سے محفوظ رہ سکتے ہیں۔ سبق نمبر 13، مقناطیس کے ساتھ تفریح، سائنس، 6ویں جماعت، سیمسٹر 2۔ سوال نمبر 1، مندرجہ ذیل خالی جگہوں کو پر کیجیے۔ پہلا، مصنوعی مقناطیس مختلف شکلوں کے بنائے جاتے ہیں جیسے چھڑ مقناطیس، نال نما مقناطیس اور استوانی مقناطیس۔ دوسرا، جو اشیاء مقناطیس کی جانب کشش کا اظہار کرتی ہیں مقناطیسی اشیاء کہلاتی ہیں۔ تیسرا، کاغذ مقناطیسی شے نہیں ہے۔ چوتھا، پرانے زمانے میں مقناطیس کو دھاگے میں لٹکا کر سمت کا تعین کیا کرتے تھے۔ پانچواں، مقناطیس میں ہمیشہ دو قطبین ہوتے ہیں۔ سوال نمبر 2، بتائیے کہ مندرجہ ذیل بیانات درست ہیں یا غلط؟ جواب، پہلا، استوانی مقناطیس میں صرف ایک ہی قطب ہوتا ہے، غلط۔ دوسرا، مصنوعی مقناطیس کی ایجاد یونان میں ہوئی، غلط۔ تیسرا، مقناطیس کے یکساں قطبین ایک دوسرے کو دفاع کرتے ہیں، صحیح۔ جب مقناطیس کو لوہے کی چھلن کے پاس لایا جاتا ہے تو زیادہ تر چھلن مقناطیس کے وسطی حصے میں چپک جاتی ہے، غلط۔ پانچواں، چھڑ مقناطیس ہمیشہ شمال جنوب سمت میں ٹہرتے ہیں، صحیح۔ چھٹواں، کمپاس کا استعمال کسی بھی مقام پر مشرق مغرب سمت کا تعین کرنے میں کیا جاتا ہے، صحیح۔
7واں، ربر ایک مقناطیسی شے ہے، غلط۔ سوال نمبر 3، یہ مشاہدہ کیا گیا ہے کہ پینسل شارپنر مقناطیس کے دونوں قطبین کی طرف کشش رکھتا ہے، حالانکہ اس کا ڈھانچہ پلاسٹک سے بنا ہوتا ہے۔ اس شے کا نام بتائیے جس کا استعمال اس کے کچھ حصے بنانے میں کیا گیا ہو۔ جواب، پینسل شارپنر میں لوہے سے بنا بلیڈ ہوتا ہے۔ لوہا ایک مقناطیسی شے ہے، اس لیے پینسل شارپنر مقناطیس کے دونوں قطبین کی طرف کشش رکھتا ہے۔ سوال نمبر 4، کالم 1 میں کچھ مختلف پوزیشن دکھائی گئی ہیں جن میں ایک مقناطیس کے ایک قطب کو دوسرے مقناطیس کے نزدیک رکھا گیا ہے۔ کالم 2 میں ہر ایک صورت میں ان مقناطیس کے مابین رد عمل دکھایا گیا ہے۔ جواب، کالم 1، کالم 2۔ دفاع، N کشش، NS دفاع یعنی نارتھ کشش، نارتھ ساؤتھ کشش، ساؤتھ نارتھ دفاع، ساؤتھ ساؤتھ۔ سوال نمبر 5، مقناطیس کی کوئی 2 خصوصیات لکھیے۔ جواب، مقناطیس کے خصوصیات: مقناطیس کے 2 قطب ہوتے ہیں، شمالی اور جنوبی قطب۔ ایک آزادانہ طور پر لٹکایا ہوا مقناطیس ہمیشہ شمال اور جنوب سمت میں ٹہرتا ہے۔ مقناطیس کے یکساں قطب ایک دوسرے کو دفاع کرتے ہیں اور یکساں قطب ایک دوسرے کو کشش کرتے ہیں، اور غیر یکساں قطب ایک دوسرے کو کشش کرتے ہیں۔ سوال نمبر 6، چھڑ مقناطیس کے قطبین کہاں واقع ہوتے ہیں؟ جواب، چھڑ مقناطیس کے قطبین اس کے اختتامی حصوں میں واقع ہوتے ہیں۔ سوال نمبر 7، ایک چھڑ مقناطیس پر قطبین کی نشاندہی کے لیے کوئی علامت نہیں بنائی گئی ہے، آپ کس طرح پتہ لگائیں گے کہ اس کا کون سا سرا شمالی قطب ہے؟ جواب، زمین پر چاروں سمت کی نشاندہی کیجیے اور اس کے درمیان میں ایک چھڑ مقناطیس کو آزادانہ لٹکائیے۔ ہم جانتے ہیں کہ آزادانہ لٹکایا ہوا مقناطیس شمال اور جنوب کی سمت میں ٹہرتا ہے۔ اب زمین پر بنائے گئے سمتوں کو دیکھ کر اس مقناطیس کے کناروں کو شمال اور جنوب کی سمت میں نشان کیجیے۔ سوال نمبر 8، آپ کو لوہے کی ایک پتی دی گئی ہے، آپ اس مقناطیس میں کس طرح تبدیل کریں گے؟ جواب، لوہے کی پتی کو مقناطیس میں بدلنے کے مراحل: لوہے کی پتی لیجیے، ایک چھڑ مقناطیس لے کر اسے لوہے کی پتی پر ایک ہی سمت میں رگڑیں، اسی طرح 40 سے 50 مرتبہ لوہے کی پتی کو چھڑ مقناطیس سے رگڑیں۔ اب یہ لوہے کی پتی مقناطیس میں تبدیل ہو جائے گی۔ سوال نمبر 9، سمتوں کا تعین کرنے کے لیے کمپاس کا استعمال کس طرح کیا جاتا ہے؟ جواب، کمپاس دراصل ایک چھوٹا سا ڈبہ ہے جس پر کانچ کا ڈھکن لگا رہتا ہے۔ ایک مقناطیسی سوئی اس ڈبے کے درمیانی حصے میں اس طرح نصب ہوتی ہے کہ وہ آزادانہ طور پر گھوم سکتی ہے۔ کمپاس کے اوپر ایک ڈائل ہوتا ہے جس پر سمتوں کی نشان
لگے ہوتے ہیں۔ کمپاس کو اس جگہ رکھتے ہیں جہاں سمت کا تعین کرنا ہوتا ہے۔ اس کی سوئی شمال جنوب سمت سمت کی طرف اشارہ کرتی ہے۔ جب سوئی رک جائے تو کمپاس کو اس وقت تک گھماتے رہتے ہیں جب تک کہ ڈائل پر بنے ہوئے شمال اور جنوب کے نشان سوئی کے دونوں سروں پر نہیں آ جاتے۔ مقناطیسی سوئی کے شمالی قطب کی شناخت کے لیے اس پر عموماً سرخ یا مختلف رنگ لگایا جاتا ہے۔ سوال نمبر 10، پانی سے بھرے ٹب میں تیر رہی ایک کھلونا کشتی کے نزدیک کسی مقناطیس کو مختلف سمتوں میں لایا جاتا ہے۔ ہر ایک صورت میں جن اثرات کا مشاہدہ کیا گیا انہیں کالم 1 میں درج کیا گیا ہے اور ان اثرات کی ممکنہ وجوہات کو کالم 2 میں درج کیا گیا ہے۔ کالم 1 کے بیانات کا ملان کالم 2 کے بیانات سے کیجیے۔ کالم 1 اور کالم 2، کشتی مقناطیس کے تئیں کشش کا اظہار کرتی ہے۔ کشتی مقناطیسی مادے کی بنی ہے۔ کشتی پر مقناطیس کا کوئی اثر نہیں ہوتا۔ کشتی غیر مقناطیسی مادے کی بنی ہوتی ہے۔ جب مقناطیس کا شمالی قطب کشتی کے سر کے نزدیک لایا جاتا ہے تو یہ مقناطیس کی جانب حرکت کرتی ہے۔ کشتی میں ایک مقناطیس لگا ہوا ہے جس کا جنوبی قطب کشتی کے سر کی طرف ہے۔ جب مقناطیس کا شمالی قطب کشتی کے سر کے نزدیک لایا جاتا ہے تو یہ مقناطیس سے دور ہٹ جاتی ہے۔ کشتی میں ایک مقناطیس لگا ہوا ہے جس کا شمالی قطب کشتی کے سر کی طرف ہے۔ کشتی اپنی سمت تبدیل کیے بغیر ٹہرتی رہتی ہے۔ کشتی میں ایک چھوٹا سا مقناطیس اس کی لمبائی کی سمت میں نصب ہے۔